قرآن سے جس کا تعلق جڑا ہوا ہے اس کی کیفیت الگ ہے، اور جس کا صرف نام مسلمانوں کا ہے، قرآن سے اس کا نہ قلبی لگاؤ ہے، نہ ہی تلاوت والا لگاؤ ہے، نہ ہی ترجمے والا لگاؤ ہے، اور نہ ہی اس کی تفسیر والا لگاؤ ہے۔ قرآن ایک ان کے گھر میں موتا پر پڑھ کے بخشنے والی کتاب ہے، اوپر رکھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی مومن بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا وہ جو دل پہ دھبا لگا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتا اللہ سے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ دھبا 1 2 3 4 ایسا بڑھتے بڑھتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب کبھی اس کے سامنے کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے اور اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اوپر کتنا ہی بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی ہستی اور اس کی قدرت کا کتنا ہی تذکرہ کیا جائے، اس کے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر دل ہمارا ایسا ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو نرم کریں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ القلب اللین، نرم دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نرم دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کے دروازوں کو کھلانے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا دل سخت ہوتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، پھر جب اس کا دل سخت ہو گیا، پتھر نما ہو گیا، اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی تذکرہ کیا جائے، وجلت قلوبہم کی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبۃ اللہ کر کے اپنے دل کو نرم کر کے ایسے دل کو اپنے بنائیں کہ جب کبھی اللہ کی یاد ہمارے دل میں آ جائے ہمارا دل کانپ جائے۔ جب کبھی ہم کسی گناہ کا ارادہ کریں، اللہ کی یاد ہمیں آ جائے، فوراً بغیر کسی تاخیر کے اس گناہ کو چھوڑنے پر ہم تیار ہو جائیں۔ یہ ایمان کی اور ایک مومن کی بنیادی صفات میں پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب کبھی اس کے سامنے، ایک مومن کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اس کی پوری تحقیق آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایمان کی کیسی کیفیت بڑھتی ہے۔ ایمان نہیں بڑھتا، بلکہ ایمان تو جتنا رہنا ہے اتنا ہی رہتا ہے۔ ایمان کبھی بڑھتا نہیں، الایمان لا ینقض، نہ کبھی وہ گھٹتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی بڑھتا ہے۔ ایمان اپنی جگہ برابر رہتا ہے۔ یہ انسان کے، مومن کے کم علمی کی دلیل ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ ان چیزوں کو معلوم ہی نہیں کرتا، اسے معلوم نہیں ہے۔ جتنی چیزیں اسے معلوم ہے کہ مجھے ان چیزوں پر ایمان لانا ہے تو اتنا ہی ایمان اس کا رہتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اسے علم نہیں ہے کہ مجھے ان پر بھی ایمان لانا ہے، یہ بھی صفات اللہ نے بیان کی ہے، تو پھر اس کا ایمان کم رہتا ہے۔ جس طریقے سے امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی وضاحت کے ساتھ، اس کو میں دہراؤں گا نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں ترجمہ نہیں آتا، آنا تو چاہیے لیکن انہیں ترجمہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، امام صاحب نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا گھر میں کوئی چھوٹے بڑے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کا دل پسیجتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کے امام کے پیچھے وہ روتے رہتے ہیں، وہ جھومتے ہیں کبھی، حالانکہ انہیں ترجمہ نہیں آتا، پھر بھی وہ جھوم رہے ہیں اللہ کی یاد میں کہ کیا بہترین قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کیا اس کا اثر ہے۔ وہ قرآن ہی کی کیفیت تھی، آپ کو میں بتاؤں، واقعہ یاد آ گیا، وہ قرآن ہی کی کیفیت تھی۔
جب پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی، پہلی ہجرت مدینے کی طرف نہیں ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی۔ حبشہ کی جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایسے صحابہ پہلی ہجرت میں شریک تھے، وہ لوگ وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر اپنے آپ ایمان کی آہستہ آہستہ تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مکے میں کفار اور مشرکین کا بڑا ظلم تھا اور بڑی ان کی طرف شدت اور بہت زیادہ سختی ان کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم ہجرت کرو اور حبشہ کی جانب ہجرت ہو گئی۔ لیکن کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ پلان کیا، آپ دیکھیں قرآن کا اثر، یہ پلان کیا کہ اب اگر یہ لوگ حبشے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے تو پھر یہ پورے ہم پر ایسا ٹوٹ پڑیں گے تو ہماری یہاں پر حکومت بھی جائے گی، کیونکہ انہیں تو جان کی فکر تھی، انہیں اپنی حکومت کی فکر تھی۔ انہوں نے بہت دور کی سوچ کر ایک وفد بنایا اور ان کو بہت سارے ہدایے دے کر، بہت سارا انعام دے کر اور سونا چاندی کے انبار دے کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس جاؤ، یہ ہدایے دو اور انہیں بات سمجھاؤ کہ تمہارے ملک میں کچھ ایسے ان کی زبانی، ان کے گمان کے مطابق کچھ ایسے غدار لوگ آ گئے ہیں جو ایمان کو بھٹکا دیتے ہیں، تمہارے ایمان سے لوگوں کو پھیر دیتے ہیں، اور اللہ فلاں چنا جو بھی انہوں نے کہہ کر بھیجا۔ جب یہاں پر وہ پورے کے پورے مشرکین اور کفار آئے اور نجاشی کے پاس کہنے لگے کہ فلاں فلاں ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں، تو اس نے بلایا سارے مسلمانوں کو، اس میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد نجاشی نے سوال کیا، نجاشی کے سوال پر نجاشی نے یہ سوال کیا کہ اچھا بتاؤ تمہارے نبی تمہارے اوپر کیا لائے ہیں، کیا اللہ کے پاس سے وہ تمہیں پیش کرتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے سمجھدار اور ایسے زبردست صحابی تھے، انہوں نے بھی جو قرآن کریم کی تلاوت کی وہی سورت تلاوت کی جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آپ نے تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس طریقے سے جب قرآن کریم کی تلاوت آپ نے شروع کی، یہ جو نجاشی بیٹھا ہوا تھا نہ اسے اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ اس نے اس کی تفسیر پڑھی ہے، نہ اس نے ایسا کلام آج تک سنا ہے، اس کا دل پسیج گیا۔ وہ جو جتنی سختی کے ساتھ بلایا تھا، ایک تو رشوت رکھی ہوئی ہے، انباروں کا جو ہے نا ہدیہ رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف ہم جس ایمان پر چل رہے ہیں لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ لوگ آئے، تو غصہ بھی تھا اسے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت سنا اس کا اثر دیکھیے کہ سارا کا سارا غصہ ختم ہو گیا، اور اس نے یہ انعاموں میں سے کچھ حصہ ان کو دے کر یوں کہنے لگا کہ تم کھلم کھلا اپنے ایمان کی، ابھی نہیں کہا اس نے سارے صحابہ کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اپنی آپ زندگی گزارو، کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کو ستانا نہیں۔ صحابہ کرام چلے گئے، تو پھر کفار اور مشرکین کو ہضم نہیں ہوا کہ ہم کیا صورت لے کر جائیں گے مکے میں، یہ تو نجاشی نے پھر سے روانہ کر دیا اپنے ملک میں ان کو آزادی کے ساتھ۔ تو پھر ان کو کچھ اور سوجھی، انہوں نے کہا کہ ارے بادشاہ سرکار، یہ جو آئے ہیں یہ لوگ آپ کا جو ایمان ہے، نجاشی عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا بولنے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور آپ کی جو ماں تھی حضرت مریم علیہ السلام ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ جیسے ہی نجاشی نے سنا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا بولنے والے، پھر بلاؤ ان کو، پھر بلایا گیا، تو پوچھا گیا کہ بھئی تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ طٰہٰ سے پہلے والی سورت سورہ مریم آپ نے شروع کی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ یہاں سے جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ماں کا جو تذکرہ چھڑا، اس کا نام ہی ہے سورت کا سورہ مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف میں جو قرآن کریم آیت نازل کرتا ہے، ایک رکوع اس نے سنا اور ایسا رویا دھاڑے مار کے، اب اس نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اب تم اپنے ایمان کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، تشکیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا اعجاز اور قرآن کریم کی جو معجزہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، جیتا جاگتا 1450 سال پہلے نازل ہونے والا اللہ کا کلام، آج بھی اس کے اندر وہی اثر ہے۔
آج بھی اس کے اندر وہی اثر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخت مزاج اسلام کے قبول کرنے سے پہلے، بہت ہی زیادہ سخت مزاج، بہت ہی زیادہ شدت والے اور بہت زیادہ سختی کرنے والے، بار بار چھوٹی موٹی میٹنگیں ہو رہی ہے۔ اب پھر دار ارقم میں پھر میٹنگ ہوئی کہ اب تو نہیں، دار الندوہ میں اب پھر میٹنگ ہوئی کہ اب تو یہ جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے اور جس کو چھوٹا سا پودا سمجھ رہے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تناور درخت بنتا جا رہا ہے دن بدن۔ ایسا ابو جہل نے میٹنگ کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل گئے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، کہ ختم ہی کر دیں ایک ہی مرتبہ میں، یہ بہت میٹنگیں کر رہے ہیں اور میں عمر فاروق جب تک یہاں پر موجود ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ننگی تلوار لے کر آپ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے فیصلے جو کیے تھے، آپ کو عربی تو آتی تھی لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا۔ قرآن کریم کا اعجاز تو دیکھیں آپ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہیں بنے تھے، کفار مکہ کی طرف سے بڑی سخت مزاجی کے ساتھ، شدت پسندی کے ساتھ آپ نکلے تھے، اور جیسے ہی راستے میں پہنچے حضرت نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں نظر آتے ہو، چلچلاتی دھوپ میں۔ ہاں وہ محمد کا کام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم وہاں پر جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کیوں تھی باس پوس کر لو، تمہارے گھر کا کیا حال ہے؟ تمہاری بہن مومنہ ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم چل رہی ہے، تم محمد کی بات کر رہے ہو، اپنے گھر کی تو خبر لو پہلے۔ حضرت عمر فاروق اور آگ بگولا ہو گیا، اچھا میرے گھر والوں نے ایمان لایا۔ بڑے غصے میں نکلے اور گھر کے پاس گئے، دیکھا، کان لگا کے سنا کہ کچھ تلاوت چل رہی ہے، وہاں پر ایک صحابی ہے جو قرآن کریم سکھا رہے ہیں، بھونئی کو بھی اور بہن کو بھی۔ آپ نے دستک دی، اندر سے دیکھا گیا کہ کون ہے؟ عمر فاروق۔ ارے بہن بھی بڑا یہ سخت دل انسان تھے، بعد میں ایمان کے لانے کے بعد دل نرم ہو گیا، اور جب آپ کے اوپر خلافت آئی اس وقت تو اتنا زیادہ نرم دل ہو گیا کہ ایسی حکومت آپ نے کی، ایسی خلافت آپ نے کی کہ آج تک بھی اس کی مثال قائم ہے۔ آج تک بھی اس کی مثال 22 لاکھ مربع میل زمین پہ انصاف قائم ہو گیا۔ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا اس کے بعد زمانہ آیا کہ لوگ چھتوں پہ لے کر اعلان کرتے تھے کہ پیسے کوئی لے لو۔ ایسی امانت داری پیدا ہو گئی تھی کہ پیسوں کے اتنے بھوکے پہلے نہیں تھے لوگ، پہلے نہیں تھے۔ آج کا دور الگ ہو گیا، جب قرآن کریم کو لوگوں نے چھوڑا تو دور الگ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے اور دستک دی، دروازہ کھولا گیا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ آواز تو سن لیے تھے، تم ایمان لائے یہ تو نہیں پوچھ سکتے۔ اور ایمان میں آنے کے بعد انسان کی کیفیت الگ ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا تھا۔ قرآن سے جس کا تعلق جڑا ہوا ہے اس کی کیفیت الگ ہے، اور جس کا صرف نام مسلمانوں کا ہے، قرآن سے اس کا نہ قلبی لگاؤ ہے، نہ ہی تلاوت والا لگاؤ ہے، نہ ہی ترجمے والا لگاؤ ہے، اور نہ ہی اس کی تفسیر والا لگاؤ ہے۔ قرآن ایک ان کے گھر میں موتا پر پڑھ کے بخشنے والی کتاب ہے، اوپر رکھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ واقعتاً ان کے اندر ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت پیدا نہیں ہو سکتی، جنہوں نے قرآن کریم کو اوپر جزدان میں باندھ کے اوپر رکھ دیا کہ بے ادبی ہوگی اس کی۔ شیطان نے بھی اتنا بہترین بہکایا، بے ادبی ہوگی قرآن کی، کبھی گانے چانے اور کبھی وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہے، تو اس کو اوپر رکھو، اس کی جو ہے نا بے ادبی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو اوپر انہوں نے سجا دیا۔ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، سینوں میں بٹھانے کے لیے قرآن آیا تھا، اس کو طاقوں میں اوپر سجا دیا گیا۔ تو قرآن کریم کا اعجاز دیکھیں، قرآن کریم کا جیتا جاتا معجزہ دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ پہنچے، آپ نے کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی بتائیں۔ پہلے مارا بہت اور غصہ کیا، اور آپ نے جب بھونئی کو مارا اور بہن بچانے آئی تو ان کے اوپر بھی آپ بھپرے، کیونکہ آپ ابھی مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، آپ کفر اور شرک والی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ نے جب بڑا غصہ کیا اور ٹھنڈے ہوئے، اور جب یہ ایمان والے لوگ ہیں، مومنین ہے، صبر کی کیفیت ان کے اندر، قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کی کیفیت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت ان کے دلوں میں صبر کر کے خاموش، مار رہے ہیں، داڑ رہے ہیں، خاموش کہ دل پہ اثر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ مجھے۔ دوسری صفت مومن کی میں بیان کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ مجھے۔
بڑے سخت ترین 40ویں نمبر کے مسلمان آئے ہیں ابھی، کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ مجھے؟ تلوار لے کر آئے کہ محمد ہی کا کام کر دوں، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا کام ہی کر دوں۔ یہاں پر ہدایت کے فیصلے ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اب نکلے ہیں آپ بڑے غصے میں قرآن کریم کی تلاوت، کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ؟ تو وہ جو صحابی تھے جو چھپ گئے تھے وہ بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ بہن نے بھی کہا کہ نہیں، اس طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ ہے قرآن کریم کا نسخہ۔ جب وہ کچھ چھالوں پہ لکھ لیتے درختوں کی، کچھ ہڈیوں پہ، کچھ پتوں پہ اور کچھ زمین پہ لکھ لیتے، اس طریقے سے جمع کرتے، کوئی پیپر کا دور نہیں تھا، بعد میں آیا یہ دور۔ قرآن کریم کا ایک صحیفہ آپ کے ہاتھ میں تھا، کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ؟ تو حضرت عمر فاروق اسے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں، نہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں لے سکتے، کافر اور مشرک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نہا لیں آپ پہلے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کا اعجاز، آپ جب تیار ہو کے آئے تو قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اور پھر قرآن کریم کی تلاوت ہوئی۔ وہی صورت تھی جو نجاشی کے سامنے پڑھی گئی، سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ پڑھی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھی گئی، دیکھا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایسا سخت دل انسان، اس کا دل بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی رو رہی ہے، سینہ تر ہو گیا آنسوؤں سے، ایک ہی رکوع میں سینہ تر ہو گیا، اور سینے پہ جب آنسو گرے، وہ آنسو اور وہ سخت دل، سینہ بھی جو ہے نا نرم ہو گیا۔ اب ارادہ بدل گیا، اب یہ جو تلوار لے کے چلے تھے اپنے ہی بچاؤ کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، وہ لوگ اپنا ارادہ، اپنی نیت کو دوسری دیکھ کر مجھے ہی نہ ختم کر دے، میرے اوپر حملہ نہ کر دے، تلوار لے کر اب چلے ہیں کہ مجھے اس شخص کے پاس لے کر چلو جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، مجھے اس ہستی کے پاس لے کر جائیں، میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا چاہ رہا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ قرآن کریم یہی فرما رہا ہے جو دوسری صفت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، وہاں پر جانے کے بعد دیکھا گیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ کون آئے ہیں؟ عمر فاروق ہے، چلچلاتی دھوپ میں ننگی تلوار لے کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدھا آتے ہوں تو آنے دیں، سیدھا آتے ہوں تو آنے دے، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ ایمان کا کمال، ایمان کی تقویت، ایمان کی تقویت۔ جو بڑے دھاڑے مارتے ہوئے شیر نکلا تھا، اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابہ ہی کافی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اللہ کے رسول کے چچا، انہوں نے کہا کہ عمر دروازہ کھولا، آ جاؤ، سیدھا آتے ہو تو آنے دیا جائے گا، ورنہ یہ تمہاری تلوار ہے، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیں، آپ نے کہا کہ مجھے اس ہستی کے پاس لے جاؤ جس کا کلام سن کے میں آ رہا ہوں۔ ہم تو سنتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے دل کی فکر کریں کہ اس کے اوپر اثر ایسا ہو قرآن کریم کی تلاوت سے کہ وہ ایسا نرم ہو جائے کہ قرآن کریم سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ہماری ہدایت کے فیصلے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جو قرآن کریم فرما رہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کہ ایمان لانے کے بعد وہ کون سی کیفیت ہے جو ایمان کی ہمارے اندر پیدا کرنا ہے؟ ہم مومن نہیں ہیں کیا؟ ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ ایمان والو اور ایمان لاؤ، اپنے ایمان کی کیفیت پہ تھوڑا سا فکر کرو کہ دل ایسا بن جائے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ سارے کے سارے صحابہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اور اس سے تو اللہ کا عرش بھی جو ہے نا ہل گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا کی تھی کہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے اللہ کسی کو ہدایت دے اور ایمان کی مضبوطی کے فیصلے فرما۔ عمر ابن خطاب تو اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق تھے، اور عمر ابن ہشام تھا ابو جہل کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اب پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں۔ یہ ساری کیفیت قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ دوسری صفت جو آپ کے سامنے مومنین کی بتائی گئی قرآن کریم کی آیت سے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو فکر کریں اپنے دل کی، فکر کریں اپنے دل کی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تیسری صفت شروع ہونے سے پہلے وقت شکایت کر رہا ہے کہ یہ صفت ابھی بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ صرف خلاصے کے طور پہ ایک بات کہہ کے میں پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ توکل کسے کہا جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کسے کہتے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی سخت سردی کے موسم میں بغیر کسی کرتے کے ننگی پیٹھ لے کر باہر بیٹھ جائے سردی کے موسم میں کہ میرا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہے کہ اللہ میرا ساتھ دے گا، مجھے کوئی سردی نہیں ہوگی۔ اب جب وہ بیٹھا، سردی بھی لگ گئی، بیماری بھی ہو گئی، بخار بھی آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، گھر پہ اس کو وہ خود نہیں آیا، اٹھا کر لایا گیا، اب طبیعت خراب ہو گئی۔ اب یہ یہاں پر بستر پر لیٹ کر یوں کہے کہ اللہ نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توکل نہیں، اس کو توکل نہیں کہا جاتا ہے، اسے تعتل کہا جاتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے بغیر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اسے تعتل کہا جاتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد کہ مجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو میں پہلے پڑھوں، لکھوں اور تیاری کروں، پھر امتحان لکھوں اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کروں اللہ کے سامنے اور آہوزاری کروں، آنسو بہاؤں، پھر میں یہ امید رکھوں کہ اللہ کی ذات پہ کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا، اسے کہا جاتا ہے توکل۔ اور میں کوئی بنیان پہنے بغیر باہر بیٹھ گیا سردی میں یا پھر گرمی میں، تپتی ہوئی دھوپ میں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اسباب کو اختیار کرے بغیر اس طریقے کا کام انجام دینا، بغیر کوئی کوشش کیے ہوئے میں کما لوں گا، میرا گھر چل جائے گا، میں کھا لوں گا، یہ تعتل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اور ایک چیز، یہ تعتل اور توکل کے بیچ میں بہت ہی زیادہ قیمتی چیز جو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہو، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اسباب ہی پر بھروسہ کرنا۔ میں نے ایک دکان لگا لیا کمانے کے لیے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہو گیا توکل، دوسری چیز تعتل اور تیسری چیز تکبر۔ قارون دھس گیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کا گھر اور وہ سارا کا سارا دھس گیا۔ کیوں؟ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اسباب ہی پر بھروسہ کر دیا، میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ کی ذات پہ کیا بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے تکبر۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔